بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قابل صد احترام بھائی اور دوستو، آخری درس میں ہم نے کتاب النکاح کی کچھ احادیث پڑھی تھی. ان میں کچھ احادیث ایسی تھیں جن میں بعض حرام نکاحوں کے متعلق ذکر کیا گیا. مثلا یہ ذکر کیا گیا کہ نکاح شغار حرام ہے، جس کو وٹے سٹے کا نکاح کہا جاتا ہے، جس میں شرط لگائی جاتی ہے اور حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں کیا جاتا، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح نکاح متعہ، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ نکاح متعہ حرام ہے، اگرچہ ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت دی گئی تھی، لیکن بعد میں اس سے منع کر دیا گیا اور یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. اسی طرح ہم نے ایک مسئلہ یہ بھی پڑھا تھا کہ نکاح کا معاملہ سرپرست کے ہاتھ میں ہے، یعنی لڑکیوں کے سرپرست، خواتین کے جو سرپرست ہیں ان کے ہاتھ میں ہے ان کے نکاح کا معاملہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ جہاں چاہیں کر دیں، بیٹی اور بہن سے مشورہ لیے بغیر. اس کی انہیں اجازت نہیں ہے. آخری جو حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ اسی سلسلے میں تھی کہ جو عورت بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو تو اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے زبانی اجازت نامہ نہ لے لیا جائے، جب تک اس سے اجازت حاصل نہ کر لی جائے زبانی طور پر. اور جہاں تک کنواری لڑکی کا تعلق ہے تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا، اور اجازت طلب کرنے کے بعد، اجازت دینے کے بعد ہی اس کا نکاح آگے کیا جا سکتا ہے. آج ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جاءت امرأة رفاعة القرظی إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن زبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کن کی بیوی آئیں؟ حضرت رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقالت، تو انہوں نے کہا، کنت عند رفاعة القرظی، میں رفاعہ القرظی کے پاس تھی، یعنی میں ان کی بیوی تھی. فطلقنی، تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی. فبت طلاقی، پھر انہوں نے میری طلاق کو پکا کر دیا، یعنی ایسی طلاق دے دی کہ جس کے بعد رجوع کا امکان نہیں تھا. اور ہم پہلے کئی مرتبہ وضاحت کر چکے ہیں، غالباً سورۃ البقرہ میں طلاق کے متعلق جو آیات آئی تھیں وہاں پر ہم نے طلاق کے احکامات تفصیل سے ذکر کیے تھے. لیکن انشاءاللہ بعد میں یہاں اس باب کے بعد اگلا جو باب ہے باب الصداق، حق مہر کے بارے میں ہے، اور اس سے اگلا جو باب ہے وہ طلاق کے بارے میں ہے. انشاءاللہ وہاں بھی طلاق کے باب میں جو احادیث ذکر کی جائیں گی وہاں پر بھی طلاق کے مسائل ہم تفصیل سے ذکر کریں گے. لیکن یہاں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خاوند رفاعہ القرظی نے طلاق دے دی ہے، اور ایسی طلاق دی ہے کہ جس کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے
کہ ہم نے یہ آگاہ کیا تھا آپ کو سورۃ البقرہ میں آیات طلاق کی تفسیر کرتے ہوئے کہ طلاق کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے طہر میں اس سے صحبت کیے بغیر اس کو ایک طلاق دے، پھر وہ اس کی عدت گزرنے دے۔ اگر وہ چاہے تو اس عدت کے دوران اس سے رجوع کر لے، اور اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ عدت گزرنے کے بعد وہ عورت خود بخود اس سے الگ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد اگر وہ اپنی بیوی سے یعنی اس عورت سے اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو نکاح جدید کے بعد تجدید نکاح کے ساتھ اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ تجدید نکاح کے ساتھ رجوع نہیں کرتا تو وہ بیوی جو ہے، وہ جو عورت ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو یہ جو رفاع القرظی کی جو بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خامند نے طلاق دے دی ہے، اور ایسی طلاق دی ہے کہ جس کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہے۔ فتزوجت بعدہ، تو میں نے اس کے بعد شادی کر لی ہے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ایک اور صحابی ہیں، چونکہ طلاق پختہ ہو چکی تھی تو اب اس کے بعد ان کو اختیار تھا کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لیتی، تو انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ لیکن ان سے شادی کرنے کے بعد ان کو ان سے شکایت تھی۔ شکایت کیا تھی؟ کہتی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ وہ خاتون جو شکایت لے کر کے آتی ہیں وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو عموماً خواتین اس طرح ظاہری الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ہیں، وہ مسئلہ ہی اس قسم کا ہے۔ تو کہنے لگی وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، عبد الرحمن بن زبیر کے پاس ایسی چیز ہے کہ جو جھالر کی طرح ہے، کپڑے کے جھالر کی طرح ہے۔ اشارہ کر رہی تھی کہ جیسے کہ عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ شکایت کی اور بالکل کھلے انداز میں جب یہ بات کی تو فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی اس انداز میں جو گفتگو تھی وہ گفتگو سن کر تبسم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مسکراہٹ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر۔ وقال، اور آپ نے فرمایا اتریدین ان ترجعی الی رفاعہ، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم رفاعہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ؟ یعنی اب جب تم عبد الرحمن بن زبیر کے بارے میں جو شکایت کر رہی ہو کہ وہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو کیا تم یہ چاہتی ہو کہ رفاعہ اپنے پہلے خامند کی طرف واپس لوٹ جاؤ؟ لا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم پہلے خامند کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، ایسا کب تک نہیں ہو سکتا؟ یہاں تک کہ تم اس کا مٹھاس چکھ لو اور وہ تمہارا مٹھاس چکھ لے۔ معنی یہ ہے کہ تم دونوں کے ازدواجی تعلق، تم دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو اور عبد الرحمن بن زبیر وظیفہ زوجیت ادا کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک تم اس خامن سے پہلے خامن کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتی ہو۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ابو بکر عندہ، جب یہ سارا معاملہ پیش ہو رہا تھا اور رفاعہ القرظی کی بیوی جو اب عبد الرحمن بن زبیر کی بیوی تھی، جب یہ اپنا سارا معاملہ پیش کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ وخالد بن سعید بالباب، اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر انتظار کر رہے تھے، ينتظر ان يؤذن له، کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ فنادا، تو انہوں نے پکارا، کنہوں نے پکارا؟ حضرت خالد بن سعید نے، خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ باہر کھڑے ہوئے تھے لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جو معاملہ پیش ہو رہا تھا، جس مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی، وہ سارا معاملہ سن رہے تھے۔ تو پکارنے لگے، کہنے لگے یا ابا بکر، اے ابو بکر۔ اور ابو بکر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے اور وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے وہ ساری گفتگو کر رہی تھی، اپنے خامند کی شکایت کر رہی تھی، تو وہ خالد بن سعید کہنے لگے اے ابو بکر الا تسمع الی هذه، کیا آپ نہیں سن رہے اس عورت کی بات کو؟ ما تجهر بی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو علی الاعلان کر رہی ہے، یعنی ایسی گفتگو کر رہی ہے جو کہ عموماً خفیہ رکھی جاتی ہے۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کھلے الفاظ میں بات کر رہی کہ آپ سن نہیں رہے۔
مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو منع کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہے، سب کے سامنے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ بات خفیہ انداز میں کرتی ہیں، اگر شکایت تھی بھی، لیکن کھلے الفاظ میں اس طرح آ کے بات کرنا یہ مناسب نہیں تھا اس عورت کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا جو خلاصہ ہے، چونکہ یہ نکاح کے مسائل میں، نکاح کے باب میں یہ حدیث ذکر کی گئی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو اپنے خامن سے طلاق ہو جائے، ایسی طلاق کہ جس کے بعد رجوع کا امکان نہ ہو، اب اگر یہ عورت دوسرے خامن کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو دوسرے خامن سے نکاح کرنے کے بعد اب یہ اپنے پہلے خامن کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ ان دونوں کے درمیان وظیفہ زوجیت ادا نہ ہو۔ دوسرا خامن جو ہے جب تک وہ وظیفہ زوجیت ادا نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ عورت جو ہے وہ اس دوسرے خامن سے طلاق لینے کے بعد وہ پہلے خامن کے پاس واپس نہیں لوٹ سکتی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں، ہو سکتا ہے اس حدیث سے کئی لوگوں کو شبہ لگے کہ شاید اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ حلالہ جائز ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو دلیل بنا سکتے ہیں کہ حلالہ جائز ہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب انہوں نے نکاح کیا تھا رفاعہ القرظی کی بیوی نے، یعنی پہلے خامن کے پہلے خامن سے جو یہ بیوی تھی، تو جب ان سے نکاح کیا عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس خواہش کے اظہار کیا کہ وہ پہلے خامن کے پاس واپس لوٹنا چاہتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور آپ نے فرمایا جب تک کہ صحبت نہ ہو اس وقت تک واپس نہیں لوٹ سکتی۔ اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے کہ شاید یہ حلالہ کروانے کے لیے گئی تھی عبد الرحمن بن زبیر کے پاس، تو حلالہ گویا کہ جائز ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ حلالہ ایسا کام ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی اور حلالہ کروانے والے پر بھی، دونوں پر۔ اور جو شخص حلالہ کرتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار پر لیے ہوئے سانڈ کے مترادف قرار دیا ہے، کہ ایسے ہے جیسے کہ ادھار پر لیے ہوا سانڈ ہو، کہ جو ایک دو راتوں کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو گویا کہ وہ ادھار پر لیا ہوا سانڈ ہے۔ تو حلالہ جو ہے وہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا تھا رفاعہ القرظی کی بیوی کا، انہوں نے جب عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا تو قطعاً اس شرط پر نہیں کیا تھا کہ وہ ایک دو راتوں کے لیے اپنے پاس رکھیں گے اور پھر اس کے بعد طلاق دے دیں گے اور پھر یہ اپنے پہلے خاوند کے پاس واپس لوٹ جائیں گے، ہرگز نہیں۔ ایسا معاملہ بالکل نہ تھا۔ عبد الرحمن بن زبیر سے انہوں نے غیر مشروط نکاح کیا تھا، جبکہ حلالہ میں مشروط نکاح ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے اصل میں، حلالہ میں اور اس حدیث میں فرق کیا ہے کہ حلالہ میں مشروط نکاح ہوتا ہے کہ ایک دو راتوں کے لیے نکاح ہوگا، اس کے بعد طلاق ہو جائے گی تاکہ یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے۔ جبکہ اس حدیث میں کیا ہے، اس حدیث میں رفاعہ القرظی کی بیوی نے، جس کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، عبد الرحمن بن زبیر سے جو نکاح کیا تھا وہ غیر مشروط نکاح تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب وہ ان کے پاس گئیں شادی ہونے کے بعد تو ان کو صورتحال سے پتہ چلا، صورتحال سے آگاہی حاصل ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے رغبت ظاہر کی کہ وہ پہلے خاوند کے پاس واپس لوٹنا چاہتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کو حلالہ کے جواز کے لیے قطعاً دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس میں مشروط نکاح نہیں ہے عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ، بلکہ غیر مشروط نکاح تھا۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال من السنة اذا تزوج البکر على الثیب اقام عندها 7 ثم قسم واذا تزوج الثیب اقام عندها 3 ثم قسم قال ابو قلابہ ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سنت میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اذا تزوج البکر، کہ جب کوئی شخص کنواری لڑکی سے شادی کرے، علی الثیب، شوہر دیدہ عورت پر، شوہر دیدہ عورت اس کے پاس پہلے سے موجود ہو سکتا ہے وہ بیوہ ہو اور اس نے اس سے نکاح کیا، یا وہ طلاق یافتہ تھی اور اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ شوہر دیدہ عورت، سیب کا معنی شوہر دیدہ عورت،
جس کی شوہر سے ملاقات ہو چکی ہو، تو شوہر دیدہ عورت پر اگر کوئی شخص کنواری لڑکی سے نکاح کرے تو سنت کیا ہے؟ اقام عندها سبعہ، کہ وہ کنواری لڑکی کے پاس 7 دن اقامت اختیار کرے، ثم قسم، پھر وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم کرے، ایک دن اس کے پاس، ایک رات اس کے پاس اور ایک رات اس کے پاس۔ پہلے 7 دن جو ہے وہ کنواری لڑکی کے لیے خاص کر دے، اس کے بعد وہ تقسیم کرے ان دونوں کے درمیان۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ، اور اگر کوئی شخص شوہر دیدہ عورت سے نکاح کرے، پہلے کنواری عورت سے نکاح کیا تھا اس نے، اس کے پاس اس کی بیوی موجود تھی، اب اس کے بعد وہ نکاح کرتا ہے شوہر دیدہ عورت سے، تو اب وہ کیا کرے؟ اقام عندها ثلاثا، تو شوہر دیدہ عورت کے پاس وہ 3 دن رہے گا، ثم قسم، پھر وہ اس کے درمیان اور پہلی بیوی کے درمیان تقسیم کرے گا، کیونکہ تقسیم کرنا ضروری ہے، انصاف کرنا ضروری ہے کہ ایک رات اس کے پاس، ایک رات اس کے پاس، یا 2 راتیں اس کے پاس تو 2 راتیں اس کے پاس، جیسے بھی تقسیم دونوں جس طرح راضی ہوں تو تقسیم کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب ابتدا میں ایک شخص کے پاس پہلی بیوی موجود ہو اور وہ دوسری شادی کر رہا ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ جو دوسری عورت جس سے وہ نکاح کر رہا ہے وہ کنواری ہے یا شوہر دیدہ ہے۔ اگر وہ شوہر دیدہ ہے تو اس کو وہ 3 دن دے گا، اس کے بعد تقسیم شروع ہوگی، اور اگر وہ کنواری ہے تو اس کو وہ 7 دن دے گا ابتدا میں، اس کے بعد تقسیم شروع ہوگی ان دونوں کے درمیان۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان دونوں کے درمیان تقسیم ضروری ہے، ان دونوں کے درمیان انصاف اور عدل کرنا ضروری ہے، کیونکہ عدل و انصاف اگر نہ ہو، ایک طرف میلان اور رجحان زیادہ ہو اور دوسری طرف میلان اور رجحان کم ہو، اور تقسیم میں بھی فرق کیا جائے کہ ایک کو تو وہ زیادہ دن زیادہ راتیں دیتا ہے اور دوسری کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کرتا ہے یا بہت کم دن دیتا ہے، بہت کم وقت اس کے پاس جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی تفسیر شروع کریں گے تو وہاں بھی یہی مسئلہ آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو ان احدکم، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اذا اراد ان یاتی اہلہ، وہ ارادہ کرے اپنے گھر والوں کے پاس آنے کا، تو وہ کیا کہے؟ وہ دعا پڑھے۔ اپنے گھر والوں کے پاس آنے کا کوئی شخص ارادہ کرے تو وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اے اللہ جو تو اولاد ہمیں عطا کرے تو اس کو بھی شیطان سے بچانا۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد فإنه إن يقدر بينهما ولد، اگر اللہ کی طرف سے ان دونوں کے درمیان اولاد مقدر کر دی جائے اس ملاقات کے بعد جس میں انہوں نے یہ بسم اللہ اور یہ پوری دعا پڑھی، تو فرمایا لم يضره الشیطان ابدا، تو اس اولاد کو ہونے والے بچے یا بچی کو شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں یہ دعا پڑھنا جو ہے ضروری ہے تاکہ شیطان سے ہونے والی اولاد جو ہے وہ شیطان سے بچ سکے۔ اگلی حدیث عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إياكم بالدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم بالدخول علی النساء، عورتوں پر داخل ہونے سے بچو، معنی یہ ہے کہ تم عورتوں کے پاس خلوت میں مت جاؤ، علیحدگی میں عورتوں کے ساتھ ملاقات نہ کرو، علیحدگی میں کسی عورت سے خلوت میں ملاقات نہ کرو۔ فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افرأیت الحمو، آپ کا کیا خیال ہے دیور کے بارے میں؟ قال الحمو الموت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور موت ہے۔ ولمسلم عن ابی الطاہر عن ابن وہب قال سمعت اللیث یقول الحمو اخو الزوج۔ لیث کہتے ہیں کہ حمو سے مراد، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت قرار دیا ہے، اس حمو سے مراد خاوند کا بھائی ہے، یعنی جس کو عام طور پر دیور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وما اشبہہ من اقارب الزوج،
خامند کے قریبی رشتہ داروں میں سے جو اس بھائی کے مشابہ ہو، جیسا کہ ابن العم چچے کا بیٹا ہے، ونحوہ اور اس جیسا کوئی اور، یعنی جس کو عموماً کزن کہا جاتا ہے، جو خامند کے کزن ہوتے ہیں، خامند کا بھائی ہو یا خامند کے کزن ہو، وہ سارے الحمو کے اندر آتے ہیں۔ تو حمو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت قرار دیا۔ یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ خلوت میں ملاقات کرنا حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں ملاقات کرتا ہے تو وہاں ان کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، اور یقیناً ابتدا ہوتی ہے نظروں کے ساتھ، پھر دعا سلام ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وعدہ وعید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نوبت جو ہے وہ اللہ معاف کرے بدکاری تک جا پہنچتی ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ درمیان میں آتا ہے، عورت اور مرد کے درمیان آتا ہے، اور وہ ان دونوں کو برائی کی طرف اور بدکاری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہذا کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ملاقات کرنے سے بچنا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً عورتوں کے بارے میں حکم فرمایا کہ تم عورتوں سے خلوت میں ملاقات نہ کیا کرو، تو ایک ایسا مسئلہ جو کہ گھروں کے اندر عموماً پیش آتا ہے، اس کے بارے میں صحابی نے سوال کر لیا۔ یہ مسئلہ عموماً تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ بھابھی جو ہے وہ دیور سے کس طرح کا تعلق رکھے، گھر کے اندر ایک عورت جو ہے اپنے دیور کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھے۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ کیا دیور اپنی بھابھی پر داخل ہو سکتا ہے، یعنی بھابھی سے کوئی گفتگو کر سکتا ہے اور اس سے ملاقات کر سکتا ہے علیحدگی میں، خلوت میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دیور ہو یا خامن کا کزن ہو، وہ اس عورت کے ساتھ خلوت میں ملاقات نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی ملاقات اس کے لیے موت کے برابر ہوگی، یعنی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جائے گی۔ کیونکہ اگر اللہ نہ کرے چونکہ یہ رشتہ قریبی کلوز رشتہ ہوتا ہے، اور عورت بھی گھر کے اندر ہوتی ہے، اس کا دیور بھی گھر کے اندر ہوتا ہے، یا کزن بھی آتے جاتے رہتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے خلوت میں ملاقاتیں ہوں، پھر نوبت جو ہے وہ بدکاری تک چلی جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو خاندان ہوتا ہے وہ پورے کا پورا برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد سے ملاقات کرے، چاہے خامند کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، خامند کے بھائی سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہو سکتا ہے؟ خامند کے بھائی سے قریبی رشتہ دار کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت قرار دیا ہے، اور ان کی آپس میں ملاقات جو ہے، دیور اور بھابھی کی جو ملاقات ہے خلوت میں، اس کو ہلاکت اور بربادی سے تعبیر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اس کے بعد کہاں پر یہ گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی اور شخص، اجنبی شخص جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ خلوت میں ملاقات کرے؟ جب ایک بھائی جو ہے وہ اگر ملاقات کرتا ہے، ایک دیور اپنی بھابھی سے ملاقات کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بربادی ہو سکتی ہے، خاندان برباد ہو سکتا ہے، تو پھر عام آدمی جو ہے اگر اس کی خلوت میں ملاقات ہوگی کسی عورت سے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یقیناً اس سے بھی برا نکلے گا۔ اس لیے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر محرم مرد سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی عورت کی، اسی طرح غیر محرم عورت سے کسی مرد کی خلوت میں ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ دونوں کی آپس میں جو ملاقات ہوگی خلوت کے اندر، وہ یقیناً ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کے جائے گی، والعیاذ باللہ۔ اس لیے گھر کی خواتین کو اس طرح کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی کیا مسئلہ ہے، یہ کہا جاتا ہے نا، وہ جی کزن ہی ہے نا، کون سا کوئی دور کا رشتہ دار ہے؟ وہ بھائی کزن کو ہی تو موت قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کزن سے بھی پہلے بھائی کو، دیور کو موت قرار دیا۔ تو اس لیے اس طرح کے مسائل میں تساہل نہیں برتنا چاہیے، اس طرح کے مسائل میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ باب یہاں پر ختم ہوا۔ اب اس کے بعد اگلا باب شروع ہوتا ہے حق مہر کے بارے میں۔ جی
جی جی ہوں جی جی صحیح ہے ٹھیک ہے ہاں یہ بہت اہم سوال کیا ہے بھائی نے. ہم نے جو حدیث پڑھی ہے کہ اگر کوئی شخص کنواری لڑکی سے نکاح کرے اور اس کے پاس اس سے پہلے شوہر دیدہ عورت موجود ہو، یعنی اس کی پہلی بیوی جو شوہر دیدہ اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، اب یہ کنواری لڑکی سے شادی کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکی کے پاس 7 دن اقامت اختیار کرنے کا حکم دیا کہ یہ جو شخص ہے یہ اپنی اس دوسری کنواری بیوی کے ساتھ وہ 7 دن کم از کم رہے، اور اس کے بعد پھر پہلی اور دوسری بیوی کے درمیان تقسیم شروع ہو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق. تو سوال یہ کیا ہے انہوں نے کہ آج کل عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو عموماً ولیمے کے دن لڑکی والے آ کر لڑکے اور لڑکی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، پھر وہاں پر کچھ دن رکھتے ہیں، غالباً 1-2 دن رکھتے ہیں شاید، اس کے بعد پھر باقاعدہ دعوت کا اہتمام ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں. تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے سوال. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے. اس طرح کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 7 دن اقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کنواری بیوی کے پاس، کنواری لڑکی کے پاس، تو اس طرح کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک ہی دن وہ لڑکی اپنے خامند کے پاس رہی اور اگلے دن اس کے ماں باپ آ کے اس کو لے جائیں اپنے گھر میں؟ تو یقیناً یہ درست نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے جذبات ہوتے ہیں، تو اس طرح اگر فوری طور پر ایک دن کے بعد ہی اگر وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے چلے جائیں اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رہنے کا موقع نہ دیں تو یہ درست نہیں ہے. اور عموماً یہ ایک رسم سی بن گئی ہے، یہ ایک رسم سی بنی ہوئی ہے، اور رسم کو پورا کرنے کی خاطر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے آ کے لے جاتے ہیں، پھر لڑکے والے جا کے لے کے آتے ہیں، دونوں طرف سے دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، رسمیں پوری کی جاتی ہیں. تو یہ رسمیں نہیں ہونی چاہیے. جب ولیمہ ہو گیا تو بس وہ کافی ہے. ولیمہ جو ہے وہ اظہار خوشی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان نکاح ہوا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، تو ملاقات ہو گئی ان کی، تو اظہار خوشی کے لیے ولیمہ کیا جاتا ہے. جب ولیمہ ہو گیا تو بس ختم ہوگی بات. اب اس کے بعد ان کو زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہیے. تو اس طرح رسمیں پوری کرنا کہ جس کی زد میں وہ لڑکا لڑکی آئیں اور دونوں کے درمیان علیحدگی ہو، جدائی ہو، اس طرح جو ہے وہ درست نہیں. ہاں جی، جواب آ گیا آپ کا؟ جی بالکل صحیح ہے. صحیح فرمایا آپ نے کہ جب ہم نکاح کے مسائل پڑھ رہے ہیں تو نکاح کے مسائل میں اس بات کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ جو ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر گھس آئی ہیں ان ہندوانہ رسموں کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور صرف جو اسلامی روایات ہیں، جو احکامات ہم نکاح کے، رخصتی کے، شادی کے جو احکامات ہم احادیث کی روشنی میں پڑھیں، ہم ان احکامات پہ عمل کریں اور ہندوانہ رسموں کو فوری طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. باب الصداق، حق مہر کا بیان. یہ بہت اہم باب ہے. جی آن لائن سوال کیا ہے؟ مسیار کے بارے میں سوال کیا گیا ہے آن لائن کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسیار کیا ہے. عموماً مسیار کے بارے میں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. غلط تصور کیا ہے؟ وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جس مسیار کو، زواج مسیار کو، مسیار نامی شادی کو علماء سعودیہ نے جائز قرار دیا ہے، اس کے بارے میں غلط تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جی یہ شادی وہ ہے جو کہ ایک متعین مدت کے لیے ایک شخص کسی عورت کے ساتھ کرتا ہے، متعین مدت کے لیے. جبکہ ہم ذکر کر چکے ہیں پچھلے درس میں غالباً کہ یہ جو نکاح متع ہوتا ہے یہ بھی متعین مدت کے لیے نکاح ہوتا ہے، چاہے وہ مدت کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو. مشروط نکاح ہوتا ہے مدت کے ساتھ، مدت کے ساتھ اس کا تعین ہوتا ہے، اس میں جو معاوضہ ہوتا ہے اس کا بھی تعین کیا جاتا ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نکاح مسیار کو یا زواج مسیار کو علماء سعودیہ نے جائز قرار دیا ہے
وہ بھی محدود مدت کے لیے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ زواج مسیار جس کی اجازت دی ہے سعودیہ کے علماء نے، اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک عورت عمر میں زیادہ ہو، یعنی عمر رسیدہ ہو، اس کا خامند فوت ہو جائے یا اس کا خامند اس کو طلاق دے دے، اس کا خامند فوت ہو جائے یا اس کا خامند اس کو طلاق دے دے۔ اب اس سے معاشرے کے اندر نکاح کرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر معیوب سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنے کو ہمارے معاشرے کے اندر بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ عرب معاشرے کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو ایسی عورت کیا کرے؟ آخر اس نے معاشرے کے اندر رہنا ہے، اس نے زندگی گزارنی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس عورت کے بھی کچھ جذبات ہیں۔ اب اگر وہ عورت اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کوئی بھی شخص تیار نہیں، تو وہ عورت کسی ایسے شخص کو آفر کرے کہ جو اس سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہو، اس کو آفر کرے کہ دیکھیں مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ مجھے نان و نفقہ چاہیے، نہ مجھے خرچہ چاہیے، کچھ بھی میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتی، صرف اور صرف میں اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں، میرے پاس اپنا گھر بھی موجود ہے، میرا آپ سے مطالبہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کی جب مجھ سے شادی ہو جائے تو آپ ہفتے میں ایک دن میرے پاس آ جائیں، اس کے بعد آپ اپنی بیوی کے پاس رہیں، آپ کی جو پہلی بیوی ہے اس کے پاس رہیں، اور آپ اس کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مجھے صرف آپ ہفتے میں ایک دن دے دیا کریں۔ تو یہ جو خاتون اس طرح آفر کرتی ہے، وہ خاتون جو کہ مایوس ہو چکی معاشرے کے اندر، اس سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جس طرح کہ بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے کوئی شخص نکاح نہیں کرتا عموماً، تو یہ جو عورت مایوس ہو چکی تو وہ اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کی خاطر کہ وہ کسی برائی یا بدکاری کی طرف نہ جائے، تو وہ اگر اپنی سیفٹی کی خاطر، اپنے تحفظ کی خاطر اگر وہ کسی مرد کو آفر کرتی ہے کہ میں اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں، صرف ایک حق مجھے چاہیے اور آپ ہفتے میں ایک دن یا 2 ہفتے میں ایک دن میرے پاس آ جایا کریں، باقی حقوق جو ہیں ان سے میں دستبردار ہوتی ہوں، اس شرط پر اگر نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کو نکاح مسیار کہا جاتا ہے، اور اس کی اجازت دی ہے علماء سعودیہ نے، اور شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، شرعی طور پر اس نکاح میں، اس شادی میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، یہ صرف عورت کی سلامتی کی خاطر اور اس کی عزت کے تحفظ کی خاطر کہ تاکہ وہ عورت جو ہے وہ برائی کی طرف اور بدکاری کی طرف نہ جائے۔ تو یہ زواج مسیار جو ہے یہ جائز ہے، اور اسی تصور کے ساتھ، اس صورت کے ساتھ جو میں نے ذکر کی ہے، نہ کہ اس تصور کے ساتھ جو کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ زواج مسیار جو ہے وہ نکاح متع کے مشابہ ہے اور متعین مدت کے لیے کیا جاتا ہے، تو وہ بہرحال یقینی طور پر درست نہیں ہے۔ باب الصداق، حق مہر کا بیان۔ حق مہر کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ حق مہر وہ چیز ہے جو کسی مرد اور عورت کے نکاح کے وقت جو چیز طے ہو جاتی ہے کہ یہ چیز شادی کے بدلے میں مرد جو ہے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دے گا، چاہے وہ نقدی پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، المہم یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا ذمہ لے لیتا ہے، ایک شخص اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ یہ چیز مجھے اپنی بیوی کو دینی ہے نکاح کی شرط پر، کہ اگر یہ عورت مجھ سے نکاح کر لے تو اس کے بدلے میں اس کو فلاں چیز دوں گا۔ وہ فلاں چیز جو ہے وہ پیسے کی شکل میں ہو سکتی ہے، زیورات کی شکل میں ہو سکتی ہے، یا کسی اور مالی چیز جو ہے اس کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ضروری ہے، یہ نکاح کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ حق مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہوتا ہے، حق مہر عورت کا حق ہوتا ہے جو کہ عورت کو ملنا چاہیے۔ ایسا ہرگز درست نہیں ہے کہ حق مہر جو ہے وہ عورت کے والدین کا حق ہوتا ہے، جو حق مہر خامن کی طرف سے دیا جائے تو اس پر والدین قبضہ کر لیں، لڑکی کے ماں باپ اس پہ قبضہ کر لیں، ایسا کرنا بہت بڑا ظلم ہے اپنی بیٹیوں پر۔ یہ تو ایسے ہے جیسا کہ اللہ نہ کرے کوئی شخص اپنی بیٹی کو حق مہر کے بدلے میں بیچتا ہے، یہ تو بیٹی کا سودا کرنے کے مترادف ہے کہ آپ 10,000 روپے یا 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے لیتے ہیں حق مہر کے طور پر، اور اس کے بدلے میں آپ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں، گویا کہ آپ اپنی بیٹی کا سودا کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، وہ حق مہر اس بیٹی کا، اس عورت کا، اس لڑکی کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔
آج جو ہم سورۃ النساء کی آیات پڑھیں گے، ان آیات میں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم اپنی بیویوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ تو خوشی خوشی حق مہر ادا کرنا ضروری ہے، جتنا حق مہر آپ آسانی سے دے سکتے ہیں وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب احادیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ، باقی مسائل حق مہر کے وہ تفسیر میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان کے آزاد کرنے کو ہی ان کا حق مہر بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو خیبر کی جنگ کے نتیجے میں بہت ساری غنیمت کا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور اسی طرح یہودیوں کی کئی خواتین لونڈیوں کی شکل میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ یہودیوں کی کئی خواتین جو ہیں وہ لونڈیوں کی شکل میں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ تو جس طرح یہ غنیمت کا مال تقسیم ہوتا تھا، اسی طرح امیر لشکر جو ہے وہ لونڈیوں کو تقسیم کرتا تھا مجاہدین کے درمیان۔ تو ہوا یہ کہ جنگ خیبر کے بعد جو لونڈیاں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، ان میں سے ایک صفیہ بھی تھی، جو کہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ یہ صفیہ بنت حیی بن اخطب، حیی بن اخطب جو ہے یہ ایک یہودی سردار تھا، خیبر میں رہتا تھا، تو اس کی یہ بیٹی تھی صفیہ۔ تو ہوا یہ کہ صفیہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب حق مہر دینا تھا، تو حق مہر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی لونڈی کو سب سے پہلے آزاد کیا، آزادی دلائی، اور اسی آزادی کو ہی حق مہر کے طور پر پیش کیا اپنی بیوی کی خدمت میں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حق مہر اگر اس شکل میں بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو دور ہے، اس دور میں لونڈیاں نہیں ہیں، موجود نہیں، ان کا وجود نہیں ہے۔ لونڈی وہ ہوتی ہے کہ جو جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان باقاعدہ جنگ ہو، کافروں کی فوج میں باقاعدہ عورتیں بھی موجود ہوں، اور وہ عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں، پھر تقسیم ہو، امیر لشکر کی طرف سے جب وہ لونڈی کسی مجاہد کو دی جائے تو وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے، وہ اس کی لونڈی ہوتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ پھر ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی لونڈی ہے۔ لونڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، جس طرح کی بیویاں حلال ہیں اس طرح لونڈیاں بھی حلال ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لونڈی ملی صفیہ بنت حیی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو آزاد کیا، اور پھر آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا، اور اسی آزادی کو ہی بطور حق مہر متعین کر لیا۔ کتنا وقت باقی جی؟ اگلی حدیث لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ یہ باقی جو 2 حدیثیں ہیں حق مہر کے باب میں انشاءاللہ اگلے 10 میں پڑھیں گے۔ میرا خیال یہ تھا کہ آج اس کو ختم کر لیں گے، لیکن نہیں ہو سکا ایسا۔ بہرحال جو اللہ کو منظور، انشاءاللہ آئندہ 10 میں یہ احادیث مکمل کریں گے۔ ایک سوال آیا ہے عورتوں کی طرف سے کہ صف بندی صف بندی کہاں سے کرنی چاہیے، درمیان سے یا سیدھے ہاتھ سے یا لیفٹ سے یا رائٹ سے؟ دیکھیں، صف بندی جو ہے وہ درمیان سے کرنی چاہیے۔ درمیان میں فرض کریں ایک خاتون درمیان میں کھڑی ہوگی، سب کے بالکل درمیان میں کھڑی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو خواتین اس کی رائٹ سائڈ سے آتی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس درمیان والی خاتون کی طرف سمٹیں گی اور اس کی طرف اپنی صف کو ملائیں گی۔ اسی طرح اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو عورتیں آتی ہیں وہ بھی اس عورت کی طرف ہی جو درمیان میں کھڑی ہے اس کی طرف صف بندی کریں گی، اور وہ اس کی طرف سمٹ جائیں گی، اور درمیان میں جو خلا ہوگا، عورتوں کے درمیان جو خلا ہوگا اس خلا کو پورا کریں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صف بندی کی ابتدا جو ہے وہ درمیان، جس طرح کہ مردوں کی صفیں ہوتی ہیں، مردوں کی صفوں کی ابتدا جو ہے وہ بھی بالکل امام کے پیچھے جو مرد کھڑا ہوتا ہے وہاں سے صف بندی شروع ہوتی ہے، کہ دائیں بائیں دونوں طرف سے جو مرد آتے ہیں وہ پھر درمیان والے کھڑے ہوئے مرد کی طرف سمٹ جاتے ہیں اور صف سیدھی کرتے ہیں اور صف کے درمیان خلا کو ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی صف کے درمیان سے صف بندی شروع کرنی چاہیے۔ ہاں جی، اذان کا ٹائم ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
بھائی اعظم صاحب